قریش کے کافروں نے بہت سی ایسی شاعری لکھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی. بہت سے اشعار لکھے گئے مگر آج ہم تک ان میں سے کوئی شعر ایک شعر بھی نہیں پہنچا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہ اشعار یاد ہی نہیں کیے، نہ ہی وہ آپس میں شیئر کیے، نہ دہرایا، نہ اسے آگے پھیلایا، کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ اشعار خود بخود ختم ہو گئے. آج کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ گستاخانہ مواد کو کافروں سے زیادہ تو مسلمان پھیلا رہے ہیں. اس دنیا میں مسلمان گستاخانہ مواد کو کافروں سے زیادہ پھیلا رہے ہیں. وہ اس طرح کہ کافر کوئی گستاخی کرتے ہیں اور مسلمان اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، بنانے والے پر لعنت بھیج کے آگے شیئر کریں. پھر یہ شیئر کرنے کا، لعنت بھیجنے کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ گستاخانہ مواد پوری دنیا تک پہنچ جاتا ہے، پوری دنیا اسے دیکھ لیتی ہے. جو کافروں کا مقصد تھا کہ اس گستاخانہ مواد کو پوری دنیا تک پھیلانا، انہوں نے جو گستاخی کی ہے اس کو پوری دنیا دیکھ لے، وہ مقصد مسلمان پورا کرتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے والد صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی ان سے بدتمیزی کرے، تو آپ اس کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا کو دکھائیں گے اور اس لوگوں سے کہیں گے کہ لعنت بھیج کے آگے شیئر کریں؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کو پھیلانے میں میرے والد صاحب کی بے عزتی ہے. بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے والد صاحب کی ویڈیو بنا لے، اس واقعے کی ویڈیو بنا لے کہ کوئی شخص آپ کے والد صاحب سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائیں گے. لیکن یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ایسی ویڈیوز کو مسلمان دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں. انہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے. تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ویڈیو پہنچتی ہے، آپ اسے ڈیلیٹ کریں. جو اسے شیئر کر رہا ہے، جو اکاؤنٹ، اسے رپورٹ کریں. اگر کوئی جاننے والا آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھیج رہا ہے، اس کو آپ سمجھائیں کہ تم بھی تو گستاخانہ مواد پھیلا رہے ہو، تم کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ مسلمانوں کی، اسلام کی توہین کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ان کافروں کا مقصد کیا ہے. اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے، اس طرح کے واقعات کرنے سے، اس طرح کی گستاخی سے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو غصہ دلانا، نفرت پھیلانا، امن و امان جو قائم ہوا ہے اس کی صورتحال کو خراب کرنا، لڑائی جھگڑے کروانا، فساد کروانا. یہ ان کا مقصد ہے. اس سے لہذا مسلمانوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اسلام کو یا مسلمانوں کو دہشت گرد کہیں. تمام مسلم ممالک کو اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوشش کریں، اور ان ممالک کا معاشی بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. تمام مسلم ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ، ان کو اپنے ہم منصب سے ایسے موقع پر بات کرنی چاہیے. ہر ملک کا وزیر اعظم سویڈن کے وزیر اعظم سے بات کرے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ آپ کے ملک میں حکومت کی ماتحتی میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. ہر ملک کے وزیر اعظم کو سویڈن کے وزیر اعظم سے یہ بات کرنی چاہیے. ہر ملک کے وزیر خارجہ کو سویڈن کے وزیر خارجہ سے یہ بات کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں جو گستاخی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے قانون بناتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ تمام مسلم ممالک کو سویڈن کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہیے. یہی اس کا طریقہ ہے. قرآن کی بے حرمتی کرنے والے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت تنگ نظر ہوتے ہیں. وہ بہت تنگ نظر ہوتے ہیں. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہوتا ہے جو انہیں ٹھیک لگے. وہ جس مذہب پہ ہیں انہیں صرف وہی مذہب ٹھیک لگتا ہے. ان کی جو رائے ہے، جو سوچ ہے، انہیں صرف وہی ٹھیک لگتی ہے. اور باقی سارے لوگ دنیا کے ان کی رائے کی، ان کے مذہب کی، ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ بہت تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ یورپی ممالک میں اسلام کو تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی تنگ نظری ان سے یہ ساری حرکتیں کرواتی ہے. ایک ضروری بات، وہی بات دوبارہ سے، کہ مسلمانوں کو ایسے مواد کو
شیئر نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور ایسے اکاؤنٹس کو رپورٹ کرنا چاہیے جو ایسا مواد پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ جب مسلمانوں تک یہ سب کچھ پہنچے گا کہ ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے، ان کی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی، تو وہ غصے میں ضرور آئیں گے، اور غصے میں آنے کے بعد وہ بھی اس کا جواب دیں گے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جس طرح کا ایکشن انہوں نے کیا ہے جب وہ دیکھیں گے اس کا ری ایکشن بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اس سے پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے تمام مواد کو مسلمانوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈیلیٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ اپنے کسی بڑے کی، اپنے والد صاحب کی، اپنے خاندان کی آپ عزت کا خیال کرتے ہیں، تو اسی طرح اسلام کی اور قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔